والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواج أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس کی دی گئی توفیق سے نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے. دعا ہے کہ اللہ کریم جمعہ کے دن اترنے والی رحمتوں سے ہم سب کے ظاہر اور باطن کو مالا مال فرمائے. محرم کی 20 تاریخ کو عظیم صحابی رسول مؤذن رسول عظیم عاشق رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے. تو آج اس نیت سے ان کا ذکر خیر کیا جائے گا کہ نیک لوگوں کے ذکر سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں، ایمان تازہ ہوتے ہیں اور نیکوں کا ذکر کرنے سے اللہ بندوں کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بے شمار فضائل ہیں، خوبیاں ہیں، محاسن ہیں، مگر سب سے بڑی خوبی حضرت بلال حبشی کی یہ ہے کہ انہوں نے حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر رکھی. یعنی حضرت بلال حبشی صحابی رسول ہیں، اور صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی پاک کا زمانہ پایا، حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا اور پھر ساری زندگی اس کلمے کے اوپر قائم بھی رہا، حتیٰ کہ دنیا سے گیا تو اس حالت میں گیا کہ اس کے دل اور اس کی زبان کے اوپر کلمہ شہادت موجود تھا. صحابی ہونا یہ بہت
بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد دنیا میں بڑے بڑے ولی تو آئیں گے، غوث تو آئیں گے، قطب اور ابدال تو آئیں گے، مگر حضور کے بعد اب کوئی صحابی بننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے حضرت بلال حبشی کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو دور نبوت میں پیدا کر کے نبی پاک کی غلامی اور نبی پاک کی نوکری کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ السابقون الاولون کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، یعنی کلمہ پڑھنے والوں میں، ایمان لانے والوں میں انہوں نے پہلے نمبر حاصل کیے، اور حضرت بلال حبشی کا شمار بھی انہی خوش نصیب صحابہ میں ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے پہلے 7 صحابہ کی اگر ہم لسٹ بنائیں، یعنی پہلے صحابی سے لے کے 7ویں صحابی تک، تو پہلے 7 صحابہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ پہلے کلمہ پڑھا آپ نے۔ مکہ میں آپ کے ساتھ آپ کی والدہ بھی موجود تھی، آپ کی ایک بہن بھی آپ کے ساتھ مکہ میں تھی، اور حضرت بلال کے ایک بھائی بھی آپ کے ساتھ مکہ میں تھے، اور چوتھے آپ خود تھے۔ ایک آپ خود ہیں، دوسرے بھائی ہیں، تیسری بہن ہیں، اور چوتھے نمبر پہ آپ کی والدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کے خاندان کے ان 4 لوگوں کو نبی پاک کا صحابی بننے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اور صرف حضرت بلال ہی نہیں، بلکہ آپ خود بھی، آپ کے بھائی بھی، آپ کی بہن بھی، آپ کی والدہ بھی، یعنی سارے کا سارا خاندان ہی ساری زندگی نبی پاک کی نوکری کرتا ہوا نظر آتا ہے، حضور کی غلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا تھا، لوگ آپ کی بڑی حیا کرتے تھے، بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں۔ حضرت بلال حبشی کے بھائی کے رشتے کی بات چل رہی تھی کسی کے گھر میں، تو لڑکی کے گھر والوں نے کہا کہ ہمیں اعتراض کوئی نہیں رشتے پہ، رشتہ منظور ہے، مگر ہماری چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نبی پاک کے مؤذن حضرت بلال حبشی خود چل کے تشریف لائیں، ہمارے گھر کو عزت بخشیں، ہمیں یہ سعادت بخشیں، تو پھر ہم اور زیادہ خوشی سے یہ رشتہ قبول کریں گے۔ بھائی نے حضرت بلال سے کہا لڑکی والوں کی یہ شرط ہے۔ حضرت بلال راضی ہو گئے، لڑکی والوں کے گھر گئے تو طبیعت نے سادگی دیکھی،
عاجزی اور انکساری دیکھیں اور سچائی دیکھیں، کوئی بات چھپائی نہیں۔ حضرت بلال حبشی نے کہا میں تمہارے گھر آیا ہوں اپنے بھائی کا رشتہ لینے کے لیے، اور میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا، یہ میرا بھائی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ نیک ہے، یہ شریف ہے، یہ دیانتدار ہے، مگر اس کے ساتھ میں تمہیں بتاؤں میرا بھائی طبیعت کا تھوڑا سخت بھی ہے، غصہ اسے بڑی جلدی آ جاتا ہے، کبھی اس بات پہ غصہ کرتا ہے، کبھی اس بات پہ غصہ کرتا ہے، ویسے نیک ہے، شریف ہے، نمازی ہے، دیانتدار ہے، مگر غصے کا بڑا تیز ہے۔ اب تمہاری مرضی، تم نے اپنی بچی کا رشتہ دینا ہے تو دو، نہیں دینا تو نہ دو، میں نے تو سچی بات تمہارے سامنے رکھ دی۔ لڑکی والوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ اے بلال، ہم آپ کے بھائی کو تو دیکھ ہی نہیں رہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں نبی پاک کے مؤذن تشریف لائے، سبحان اللہ، ہمارے گھر میں نبی پاک کے عظیم صحابی تشریف لائے ہیں، ہم آپ کے بھائی کو نہیں دیکھ رہے، ہم تو اس بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کا تعلق بلال حبشی کے خاندان کے ساتھ جڑ رہا ہے، ہمارے خاندان کا جو تعلق ہے، جو نسبت ہے، یہ آپ کے خاندان سے جڑ رہی ہے، یہی ہمارے اعزاز کے لیے تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادم تھے۔ کیا میں نے کہا؟ حضرت بلال حضور کے کیا تھے؟ ذاتی خادم۔ ویسے سارے صحابہ حضور کے خادم تھے، سارے صحابہ، مگر حضرت بلال حبشی نبی پاک کی ایسی نوکری کرتے تھے کہ حضرت بلال نماز پڑھ کے اپنے گھر جایا ہی نہیں کرتے تھے، سارا دن نبی پاک کے دروازے کے اوپر بیٹھا رہا، سارا دن نبی پاک کے دروازے پہ بیٹھے رہتے کہ کبھی حضور کو مجھ سے کوئی کام ہوا تو حضور کو آواز دینے کی ضرورت نہ پڑ جائے، حضور کو کاسٹ بھیجنے کی ضرورت نہ پڑ جائے، جو ہی حضور کوئی کام ہوا وہ حکم کرے تو ان کا نوکر ان کے قدموں کے اندر موجود۔ یہ حضرت بلال حبشی کی خدمت گزاری، اور حضرت بلال حبشی کتنی خدمت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ گھر کی ضروریات کو بازار سے جو خرید کے لاتے تھے وہ حضرت بلال حبشی۔ نبی پاک نے کسی کو بلانا ہوتا تو جس کو قاصد بنا کر بھیجتے وہ حضرت بلال حبشی، اور حضرت بلال حبشی کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب بھی مسلمانوں سے فنڈ جمع کرنا ہوتا، چندہ جمع کرنا ہوتا، تو فنڈ جمع کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت بلال حبشی کے پاس تھی، حتیٰ کہ جب نبی پاک کبھی سفر پہ نکلتے تو سفر میں نبی پاک کو وضو کرانے کی ذمہ داری بھی حضرت بلال کی تھی، اور نبی پاک کی سواری کو تیار کرنے کی ذمہ داری بھی حضرت بلال حبشی کی تھی۔ اور حضرت بلال حبشی کا ذرا عشق دیکھیں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حالت سفر میں نبی پاک کی سواری حضرت بلال نے نہیں کسی اور کو کہہ دیا کہ نبی پاک کی سواری تم تیار کر دو، انہوں نے تیار کر دی۔ حضور جب سواری پہ بیٹھے تو حضور کو محسوس ہوا کہ آج میرے بلال کے ہاتھ نہیں لگے، آج کسی اور نے سیٹ رکھی ہے، آج کسی اور نے تیاری کی ہے۔ حضرت بلال کو بلایا اور کہا بلال آج تو نے کیوں نے میری سواری تیار کی؟ تو حضرت بلال حبشی نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضور سفر کی حالت میں ہوں، غسل لازم ہو گیا ہے، پانی نہیں غسل کرنے کے لیے، اور میرے
ایمان نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کی سواری کو بھی ہاتھ لگاؤں. میرے ایمان نے، میری غیرت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں ناپاکی والے ہاتھ آپ کی سواری پہ لگا دوں. یہ ہے حضرت بلال حبشی کا عشق رسول. اور حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی پاک کی محبت کا ذکر آئے گا، نبی پاک کے عشق کا ذکر آئے گا، تو حضرت بلال حبشی کا نام سر فہرست ہے. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک کے زمانے میں ہے، نبی پاک کے دور میں ہے، مگر کوشش کے باوجود حضور کے چہرے کی زیارت نہیں کر سکے. ایک دفعہ آئے، زیارت نہیں ہو سکی، پیچھے پوری ماں انتظار کر رہی تھی، بغیر زیارت کے چلے گئے. اور پھر نبی پاک کو بھی یہ ادا اتنی پسند آئی، کہا کہ اویس ماں کی محبت میں واپس گیا ہے. اے عمر تم نے بھی جانا ہے، اور اے علی تم نے بھی جانا ہے میرے اویس کے پاس. اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے. اویس کا مقام رب کی بارگاہ میں بڑا ہے، تم دونوں جانا. جا کر اویس کو کہنا کہ تمہیں تمہارے پیغمبر نے سلام بھیجا ہے اور تمہارا ہاتھ پوچھا ہے. اور نبی پاک نے کہا ہے اے اویس تم نے ماں کی بڑی خدمت کی ہے، ذرا ہاتھ اٹھا اور رب کی بارگاہ میں میری گناہگار امت کے لیے دعا مانگ رب سے، دعا مانگ رب سے. تو نے خدمت بڑی کی ہے. پتہ چلا جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کی دعائیں رائگاں نہیں جاتی، اللہ اس کی دعاؤں کو پورا فرما دیا. تو ایک طرف حضرت بلال ہے اور دوسری طرف حضرت کو ایسے کرنی ہے. دونوں کی محبت عروج پہ، دونوں کا عشق عروج پہ. لیکن کیا شان ہے دونوں کی، ذرا توجہ سے یہ جملہ سنیے گا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ جس نبی کے چہرے کی زیارت کے لیے ساری زندگی ترستے رہے، حضرت بلال حبشی صبح و شام اس چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے. حضرت بلال ساری زندگی ترستے رہے، مچلتے رہے کہ مجھے نبی پاک کے چہرے کی زیارت ہو جائے. مگر حضرت بلال وہ ہیں کہ جن کی صبح بھی نبی پاک کی بارگاہ میں گزرتی تھی، جن کی شامیں بھی نبی پاک کی بارگاہ میں گزرا کرتی تھی. اسی لیے عارف لوگ کہتے ہیں کہ دعا مانگا کرو، اللہ تمہیں نبی پاک کا اگر قرب عطا فرمائے تو بلال حبشی کی طرح عطا فرما دے، اور اگر تم وہاں جا نہ سکو، مدینہ سے دور رہو، تو پھر دعا کرو مولا مدینہ کے قریب رہیں تو بلال جیسی محبت عطا فرما، اور اگر مدینہ سے دور رہیں تو ویسے کرنی جیسی محبت عطا فرما. دونوں کی محبت کامل ہے، دونوں کی محبت سچی ہے. حضرت بلال کی محبت بھی بڑی سچی ہے اور حضرت اویس کرنی کی محبت بھی بڑی سچی محبت ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایک اعزاز اللہ نے عطا فرمایا، اور وہ کیا خوبصورت اعزاز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لے گئے نا معراج کے سفر پہ رب سے ملاقات کے لیے، معراج کے سفر پہ حضور تشریف لے گئے. کون سے سفر پہ حضور تشریف لے گئے؟ معراج کے سفر پہ. تو وہاں حضور جنت میں سیر کر رہے ہیں، جنت کے محلات کو دیکھ رہے ہیں، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، اور حضور کے ساتھ ساتھ جبریل امین بھی جا رہے ہیں. حضور نے دیکھا کہ نبی پاک کے آگے آگے کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے، کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی ہے. نبی پاک نے ذرا توجہ کی، غور فرمایا تو کہا اے جبریل یہ جو آگے آگے چل
رہا ہے یہ تو میرا بلال حبشی لگتا ہے، یہ تو آگے آگے چل رہا ہے، یہ تو میرے بلال کے چلنے کی آواز ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ درست فرما رہے ہیں، رب نے آپ کے غلام بلال حبشی کو دنیا میں ہی جنت عطا فرمائی، دنیا میں ہی جنت عطا فرمائی۔ اور جب حضور واپس تشریف لائے نا سفر سے تو بلال حبشی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اے بلال کون سا عمل کرتے ہو، اے بلال بتانا کون سی نیکی کرتے ہو، کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے قدموں کی آواز اور تمہارے چلنے کی آواز کو میں نے جنت الفردوس میں سنا ہے۔ اے بلال بتاؤ کون سا عمل کرتے ہو اور کون سی نیکی کرتے ہو۔ حضرت بلال نے یہ سنا، کب کبھی طاری ہو گئی، ہاتھوں پہ لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کیا مجال کہ میں رب کی بارگاہ میں کوئی عبادت کر سکوں، کوئی نیکی کر سکوں، کوئی خیر کا عمل کر سکوں۔ حضور اتنی بات ضرور ہے میں بے وضو نہیں رہتا، جب میرا وضو ٹوٹتا ہے میں اگلی نماز کا انتظار نہیں کرتا، حضور میں فوراً وضو کر لیتا ہوں، پھر وضو ٹوٹتا ہے پھر وضو کر لیتا ہوں، پھر وضو ٹوٹتا ہے پھر وضو کر لیتا ہوں۔ اور حضور جب وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت تحیۃ الوضو کے بھی پڑھ لیا کرتا ہوں۔ حضور نے یہ سنا تو حضور نے فرمایا کہ اے بلال تیرا یہ باوضو رہنے کا عمل اللہ نے اتنا پسند کر لیا ہے کہ تو بار بار وضو کرتا ہے اور وضو کر کے تو نفل بھی ادا کرتا ہے، رب نے یہ عمل اتنا مقبول کر دیا ہے۔ اے بلال تو چلتا تو مدینے کی زمین کے اوپر ہے مگر تیرے چلنے کی آواز جنت الفردوس میں آیا کرتی ہے، تیرے چلنے کی آواز جنت میں آیا کرتی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا میں جو بات کرنے لگا ہوں، حضرات محترم بعض لوگ وہ ہوتے ہیں ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کوئی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، مگر حضرت بلال حبشی وہ ہیں جن کو وضو کرنے کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں ہی جنت عطا فرما دی۔ غور کریں ذرا اس جملے کی طرف، یار حضرت بلال حبشی کا وضو کتنا کامل وضو ہے، حضرت بلال کا وضو کتنا خوبصورت وضو ہے۔ اب ذرا غور کرو، جس بلال کا وضو اتنا اعلیٰ ہے اس بلال کے نفل کتنے اعلیٰ ہوں گے، اور جس بلال کے نفل اتنے اعلیٰ ہیں اس بلال کے فرض کتنے اعلیٰ ہوں گے، اور جس بلال کے فرض اتنے اعلیٰ ہیں رب نے اس بلال کو ایمان کتنا اعلیٰ عطا فرمایا، رب نے اس بلال کو ایمان کی کتنی اعلیٰ صفت عطا فرمائی۔ یہ ہیں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا دربار لگا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتفاق ایسا تھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں اکٹھے کسی کام سے حضرت عمر کے دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو سفیان بھی اور دوسرے نمبر پہ کون، حضرت بلال حبشی بھی، دونوں اکٹھے داخل ہوئے۔ اب دونوں اکٹھے داخل ہوئے، حضرت فاروق اعظم کے سامنے بیٹھ گئے تو حضرت فاروق اعظم نے پہلے حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا، ان کی بات سنی، جو مسئلہ تھا اس کو حل کیا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم نے حضرت جناب ابو سفیان کو بلایا، ان کی بات سنی، ان کا مسئلہ حل کیا۔ مگر حضرت ابو سفیان کو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم کا یہ طرز عمل اچھا نہ لگا۔ کیوں اچھا نہ لگا کہ حضرت ابو سفیان مکہ کے ایک سردار تھے،
اور رئیس آدمی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق بھی تھا، نسبت بھی تھی چوتھی پانچویں پشت میں جا کر، اور سردار تھے، بڑا معزز خاندان تھا، اعلیٰ خاندان تھا۔ اور دوسری طرف حضرت بلال حبشی ہیں، خاندان بھی کوئی نہیں، ذات بھی کوئی نہیں، اور نہ کوئی دولت میں اعلیٰ مقام ہے۔ تو حضرت ابو سفیان کا خیال یہ تھا کہ حضرت عمر پہلے میری بات سنیں گے، بعد میں بلال کی بات سنیں گے، چونکہ میں رتبے میں بڑا، میں مقام میں بڑا، میں خاندانی طور پہ بڑا، میں سرداری میں بڑا۔ تو حضرت ابو سفیان نے شکوہ کیا، بات بڑی قابل غور ہے، ذرا توجہ رکھیے گا۔ حضرت ابو سفیان نے شکوہ کیا، امیر المومنین چاہیے تو یہ تھا کہ آپ پہلے میری بات سنتے، چونکہ نام میرا بڑا ہے، خاندان میرا بڑا ہے، میرے پاس مال بڑا ہے، دولت بڑی ہے، پہلے میری بات سنتے۔ آپ نے بلال کی بات پہلے کیوں سنی ہے؟ بلال کی کیا حیثیت ہے میرے سامنے، بلال کی کیا اوقات ہے میرے سامنے؟ جب انہوں نے یہ جملے کہے، حضرت فاروق اعظم کی آنکھیں چھپکنے لگی اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ آپ نے کہا کہ اے ابو سفیان، دیکھنا چاہتے ہو کہ بلال کا مقام کتنا ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بلال کا مقام کتنا ہے؟ آپ نے حضرت بلال کو پاس بلایا اور پاس بلا کے کہا، اے بلال ذرا اپنے پیٹ سے قمیض کو اوپر اٹھاؤ، اے بلال اپنے بدن سے ذرا کپڑا تو اوپر اٹھاؤ۔ حضرت بلال نے جب اپنے بدن سے کپڑا اوپر اٹھایا، حضرت فاروق اعظم کی چیخ نکل گئی، اس لیے کہ حضرت بلال کے جسم پر کوئی ایک بھی حصہ ایسا نہیں تھا جس کے اوپر انگاروں کے نشان نہ ہو، سختیوں کے نشان نہ ہو، مار کے نشان نہ ہو، برداشت کے نشان نہ ہو۔ یہ دیکھ کر حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو سفیان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے ابو سفیان، جانتے ہو کہ یہ بلال کو زخم کیوں لگی ہیں؟ بلال کو آگ پہ کیوں لٹایا گیا ہے؟ بلال نے یہ زخم برداشت کیے ہیں تو مدینے والے مصطفیٰ کے لیے کیے ہیں، بلال نے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں تو دین کے لیے کی ہیں۔ بلال کے جسم کے اوپر یہ جو انگاروں کے نشان ہیں، یہ جو آگ کے نشان ہیں، اے ابو سفیان یہ دین اسلام کے لیے ہیں۔ اب بتائیں نا، کیا آپ کے جسم کے اوپر بھی کوئی نشان ہے جو اسلام کی وجہ سے آپ کے جسم کے اوپر آیا؟ یہ کہہ کر حضرت فاروق اعظم نے حضرت بلال حبشی کو اپنے قریب کیا اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا، اور کبھی حضرت فاروق اعظم حضرت بلال حبشی کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی ان کی آنکھوں کو چومتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بلال، لوگ تو تمہیں آج بھی غلام سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھو رسول اللہ کا یہ نوکر عمر یہ کہتا ہے کہ اے بلال، تو عمر کا بھی آقا لگتا ہے، تو آج بھی عمر کا سید لگتا ہے، تو آج بھی عمر کا سردار لگتا ہے، یا سیدی بلال۔ حضرت فاروق اعظم جب بھی حضرت بلال کو پکارتے تھے نا، پتہ ہے کس لفظوں سے پکارتے تھے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے تھے، وہ دیکھو ہمارے سردار آ گئے، وہ دیکھو ہمارے آقا آ گئے، وہ دیکھو ہمارے مولا آ گئے۔ حضرت عمر نے جب بھی حضرت بلال کو پکارا ہے تو یا سیدی کہہ کے پکارا، یا سیدی کہہ کے پکارا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، اللہ اکبر، امیہ بن خلف کلمہ پڑھ لیا نا جب حضرت بلال نے، تو پھر ظلم بڑھا، تکلیفیں بڑھی، اذیتیں بڑھی، اور پھر کیسی کیسی اذیتیں آئیں۔ امیہ حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کے اس کا دوسرا سیرا مکہ کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دے دیتا اور کہتا، بلال نے کلمہ پڑھا ہے، ذرا اس کو بتاؤ تو صحیح، ذرا اس کو مزہ تو آئے نا کلمہ پڑھنے کا۔ اور پھر وہ اوباش حضرت بلال کو مکہ کی گلیوں میں پھرایا کرتے تھے، چلایا کرتے تھے، آوازیں کستے تھے،
پتھر مارتے تھے، کانٹے بچھاتے تھے اور سزائیں دیتے تھے. اور صرف یہیں پہ بس نہیں ہوا، امیہ حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی گرم ریت کے اوپر مٹا دیتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا اور پھر اس پتھر کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا اور پھر کہتا اے بلال بتا تمہیں کلمہ چھوڑنا ہے کہ نہیں، تمہیں اپنے پیغمبر کا نام چھوڑنا ہے کہ نہیں، تمہیں زندگی عزیز ہے یا تمہیں یہ کلمہ چھوڑنا ہے، بتا کس چیز کو دینا ہے. حضرت بلال حبشی ایک ہی جملہ کہتے، آپ کہتے احد احد، اے امیہ تو میرے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے، رب نے یہ کلمہ دے کر مجھے اتنی قوت عطا کی ہے، اتنی طاقت عطا کی ہے، ارے یہ تو ایک زندگی ہے، اللہ مجھے 100 زندگیاں بھی دے دے، میں ایک ایک کر کے ساری زندگیاں نبی پاک کے قدموں کے اوپر قربان، نبی پاک کے قدموں پہ قربان کر دوں. میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کا نام نہیں چھوڑ سکتا. اور پھر کیا ہوا، ایک دفعہ حضور بیٹھے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، پریشانی کی کیفیت تھی. حضرت ابوبکر صدیق آئے، حضور کو غم میں دیکھا، تکلیف میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا تو حضرت صدیق اکبر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہیں، کیوں غمگین ہیں، آپ کا غلام حاضر ہے، حضور بتائیں نا کیوں پریشان ہیں. اللہ اکبر، سنیں حضور کا جواب. حضور نے فرمایا اے ابو بکر اب مجھ سے اپنے بلال کا ظلم نہیں دیکھا جاتا، اب مجھ سے اپنے بلال کی سختیاں نہیں دیکھی جاتی، اب مجھ سے اپنے بلال کا رونا نہیں دیکھا جاتا. اے ابو بکر اب بلال کو آزاد ہونا چاہیے، اب حد ہو گئی. بس حضرت صدیق اکبر نے یہ سنا، جلدی سے اٹھے، باہر قدم اٹھائے. صحابہ جو موجود تھے کہتے ہیں کہ جتنی تیزی سے حضرت صدیق اکبر اٹھ کے گئے نا، ہم نے سمجھ لیا کہ اب ابو بکر اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے ساتھ بلال حبشی کو ضرور ساتھ لے کر آئیں گے، اکیلے نہیں آئیں گے ابو بکر. اے ابو بکر آپ کے مقدروں پہ قربان، آپ کے مال پہ قربان، آپ کی عزتوں پہ قربان. قسم بخدا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی اپنے مال کو اپنا مال سمجھا ہی نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر نے اپنے مال کو سمجھا ہے تو نبی پاک کا مال سمجھا ہے. حتیٰ کہ صحابہ اپنے لیے جیتے ہی نہیں تھے، صحابہ کے بچے بھی نبی پاک کے لیے تھے، صحابہ کے اولادیں بھی نبی پاک کے لیے تھی، صحابہ کا جینا بھی رسول اللہ کے لیے تھا، صحابہ کا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے تھا. حضرت صدیق اکبر گئے، پوچھا کتنے میں غلام بیچتے ہو؟ امیہ نے بہت بڑی قیمت لگا دی. جناب صدیق نے کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا، ڈیمانڈ کے مطابق رقم دی، بلال حبشی کو دیا، رخصت ہونے لگے. امیہ کہنے لگا اے ابو بکر میں تو سمجھتا تھا تو بڑا سیانہ بزنس مین ہے، بڑا سمجھدار تاجر ہے، آج گھاٹے کا سودا کر لیا، آج تو نے خسارے کا سودا کر لیا، تو نے بڑا مہنگا بلال خرید لیا ہے، بڑی قیمت تو نے دی ہے. بلال اتنا مہنگا نہیں جتنا تو نے سونا خرچ کر دیا ہے، یہ تو بڑا سستا ہے، یہ تو بڑا معمولی ہے، آج تو نے گھاٹے کا سودا کیا. یہ سن کے حضرت صدیق اکبر نے کہا اے امیہ تو کیا جانے بلال کی قدر و منزلت، تیرے پاس تو وہ آنکھ ہی نہیں جو بلال حبشی کی قیمت کا اندازہ لگا سکے. تو کہتا ہے کہ بلال بڑا سستا ہے، ارے بلال سستا نہیں ہے، اس لیے کہ بلال کو کسی عام بندے نے پسند نہیں کیا، بلال کو پسند کیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے پسند کر دیا.
یہ بڑا سستا ہے. ارے جس کو میرے مصطفیٰ پسند کرنے وہ سستا نہیں رہتا، وہ تو کائنات کی بڑی انمول چیز ہو جاتی ہے، وہ بڑی مہنگی چیز ہو جاتی ہے. اور حضرت بلال کو خرید کر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہو رہے تھے بلال کے لیے، حضور آپ گواہ ہو جائیں میں نے رب کی رضا کے لیے بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ہے، میں نے بلال کو آزاد کر دیا ہے. اور یہ سن کے پتہ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر. حضور نے فرمایا اے ابو بکر تو نے جو پیسہ بلال کو خریدنے میں خرچ کیا ہے نا ان میں کچھ حصہ میرا بھی شامل کر دو. جو رقم خرچ کر کے آئے ہو ان میں سے کچھ پیسے مجھ سے بھی لے لو، اس لیے کہ بلال کی قیمت بڑی اعلیٰ ہے، بلال کا مقام رب کی بارگاہ میں بڑا ہے، میرا بھی کچھ حصہ شامل کر کو. یہ سن کے جناب صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جو مال پڑا ہوا ہے وہ میرا نہیں حضور وہ آپ کا ہے، اور جو پیسہ خرچ کر کے آیا ہوں حضور وہ میرا نہیں وہ بھی آپ کا ہے. حتیٰ کہ اے اللہ کے رسول صدیق نے اپنے لیے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا، میں جو کماتا ہوں حضور آپ کے لیے ہی کماتا ہوں، حضور میرا کچھ نہیں ہے، حضور جو ہے وہ سارے کا سارا آپ کے صدقے اللہ نے عطا کرنا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک حضور ظاہری طور پہ حیات رہے مسجد نبوی میں 5 وقت کی اذان حضرت بلال حبشی پڑھتے رہے. حضور کا وصال ہو گیا، ملک شام جانے کا ارادہ کیا، روکا صحابہ نے بلال نہ جاؤ. حضرت بلال کہتے تھے کہ جس شہر میں مجھے مصطفیٰ نظر نہ آئے میرا وہاں پہ دل نہیں کرتا. مسجد نبوی میں حضور اب نظر نہیں آتے، مصلی رسول پہ حضور نظر نہیں آتے، حضور کے حجرے کی طرف دیکھتا ہوں حضور نظر نہیں آتے، اب میں یہاں پہ نہیں رہ سکتا. ملک شام چلے گئے اور پھر 20 محرم کو سن 20 ہجری میں ایک وہ وقت بھی آیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر کہا واہ جفرتا، اے بلال یہ کیسی بے وفائی ہے، یہ کیسی بے وفائی ہے، ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہو اور ایک دفعہ بھی واپس نہیں آئے ہو. اے بلال کیا دل نہیں کرتا میرے پاس آنے کو، کیا تمہارا دل نہیں مچلتا میرے شہر میں آنے کو، یہ کیسی بے وفائی ہے. صبح ہوئی، حضرت بلال نے سفر شروع کیا، شام سے مدینہ پہنچے. 7 دنوں میں صرف نماز کے لیے رکتے تھے یا طہارت کے لیے رکتے تھے اور نہیں رکتے تھے. کہتے تھے مجھے مصطفیٰ کریم نے بلایا ہے اب میں سیدھا مدینے جاؤں گا. مدینہ منورہ آئے اور پھر لوگوں کو پتا چلا کہ مؤذن رسول آ گئے ہیں، بلال حبشی آ گئے ہیں. پورا مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہو گیا، بچے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، حتیٰ کہ پردہ نشین عورتیں بھی اپنے گھروں میں نکل آئیں. آپ کہا اے بلال ذرا ہمیں اذان تو وہ سناؤ، وہ اذان سناؤ جو رسول اللہ کو اذان سناتے تھے. حضرت بلال کہتی ہیں نہیں پڑھ سکوں گا، نہیں پڑھ سکوں گا. حضرت حسن و حسین کی سفارش ڈلوائی گئی. آپ نے کہا تم تو نبی پاک کا خون، تمہاری بات میں رد نہیں کر سکتا. اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. پورے مدینہ کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، لوگ ٹھاٹھے مار کے رونے لگے. اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے، آگے کچھ نہیں کہہ سکے، غش کھا کے گر پڑے، ہوش میں آئے. کہا اے بلال اذان پوری کیوں نہیں کی؟ کہتے ہیں کیسے پوری کرتا، میں جب اذان پڑھتا تھا سامنے رسول اللہ نظر آتے تھے، آج اذان پڑھی ہے سامنے حضور کا دیدار نہیں ہوا، آج میں کیسے اذان کو مکمل کرتا. یہ ہے وہ حضرت بلال حبشی. پھر ملک شام چلے گئے اور جب وقت اخیر قریب آیا، وقت اخیر قریب آیا
اللہ والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آخری وقت ہے، اب آخرت کی تیاری ہے، تو حضرت بلال نے اپنی زوجہ سے کہا پانی رکھ دو، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ غسل کیا، صاف ستھرا لباس پہنا، خوشبو لگائی، سرما لگایا، تیل لگایا۔ زوجہ کہنے لگی اے بلال کہاں کی تیاری ہے؟ اولاد نہیں تھی حضرت بلال حبشی کی، نہ کوئی بیٹی تھی نہ کوئی بیٹا تھا۔ زوجہ کہنے لگی کہاں کی تیاری ہے؟ حضرت بلال کہنے لگے بس وقت اخیر قریب آ گیا، اب رخصت ہونے کی تیاری ہے، اب یہاں سے جانے کی تیاری ہے۔ زوجہ کہنے لگی کہ موت کی تیاری کو اس طرح کرتا ہے، موت کا استقبال کو اس طرح خوشی خوشی کرتا ہے۔ اب یہ سن کے حضرت بلال حبشی کی چیخ نکل گئی۔ حضرت بلال نے کہا اے میری زوجہ، وہ اور ہوں گے جو موت سے ڈریں گے، مجھے تو اتنے سال ہو گئے رسول اللہ کا دیدار کیے ہوئے، اتنے سال ہو گئے جناب ابو بکر کا دیدار کیے ہوئے، میں تو مچل رہا ہوں حضور سے ملاقات کے لیے، میں تو تڑپ رہا ہوں حضور کے دیدار کے لیے، میں اس لیے تیار ہو رہا ہوں، میں موت سے ڈر نہیں رہا، بس ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر قبر میں رسول اللہ کا دیدار ہو جائے گا، قبر ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ حضرت بلال حبشی کا عشق رسول، یہ ہے ان کی محبت رسول۔ آخر میں ایک حدیث سن لیں، حضور نے فرمایا جو دنیا میں اذان پڑھتے ہیں نا مؤذن، اب وہ لوگ جو اذان پڑھتے ہیں وہ بھی اس حدیث کو سنیں، اور جنہوں نے کبھی اذان نہیں پڑھی شرم آتی ہے وہ بھی توجہ سے سنیں۔ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں اذان پڑھتا ہے قیامت کے دن اللہ مؤذنوں کی گردنیں عام لوگوں سے بلند فرما دے گا، گردنیں ان کی بلند ہوں گی۔ اور آگے سنیں، حضور نے فرمایا قیامت کے دن سارے مؤذن اکٹھے ہوں گے میدان حشر میں، قیامت تک سارے اذان پڑھنے والے اکٹھے ہوں گے میدان حشر میں۔ سنیں حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا سارے مؤذنوں کا سردار اور سارے مؤذنوں کی قیادت اللہ عطا فرمائے گا تو بلال حبشی کو عطا فرمائے۔ حضرت بلال قیامت کے دن جنتی سواری پہ سوار ہوں گے، اور وہ سواری ایسی ہوگی کہ جس کی سیٹ سونے کی بنی ہوگی۔ حضرت بلال آگے آگے ہوں گے اور ان کے پیچھے مؤذن ہوں گے جو اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتے تھے۔ حضور نے فرمایا حضرت بلال جنت میں داخل ہوں گے اور اپنے ساتھ ساتھ مؤذنوں کو بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ ہے حضرت بلال حبشی۔ دعا کیا کریں اللہ ہم گناہگاروں کو ان جیسی محبت رسول عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔